یہ اسلام نہیں. با مسلمان اللہ اللہ، با برہمن رام رام نہیں. بلکہ لوگوں کا حال یہ ہے، محفل بدلتی ہے تو بولی بدلتی ہے. محفل بدلتی ہے تو بولی بدلتی ہے. کافروں کی محفل میں بولیں گے تو ایسا بول جائیں گے کہ اسلام اور کفر کا خیال ہی نہیں کرتے. لیکن یاد رکھیں اس سے اسلام کا جو ہے وہ نور چھین لیا جاتا ہے، اس کا خیال کیا جائے. حضرت جعفر طیار سے جب نجاشی نے پوچھا ابو سفیان کے کہنے پر کہ آپ نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کوئی لائی لپیٹی نہیں، جان رہے یا چلی جائے. اللہ نے جتنی زندگی دی اتنا ہی انسان کو رہنا ہے دنیا میں، ورنہ انسان کی موت آتی ہے تو پھر وہ تلواری سے نہیں مرتا، بستر پہ بھی مرتا ہے، بیٹھے بیٹھے ہی مرتا ہے، کھاتے کھاتے بھی مرتا ہے. موت کی فکر تو چھوڑ دیجئے، جب موت لکھی ہے اسی وقت موت میں آنا ہے، نہ اس سے پہلے آنا ہے نہ اس کے بعد آنا ہے. عزت کی فکر بھی چھوڑ دیجئے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت رسول اللہ کے لیے ہے، اور عزت رسول کے سچے غلام مومنوں کے لیے ہے، منافقین مگر نہیں جانتے. اگر تم حضور کے غلام ہو تو تمہیں عزت مل کر کے رہے. کوئی تمہیں لاکھ ذلیل کرنا چاہے، غلط پروپیگنڈوں سے کوئی ذلیل نہیں ہوتا. جس کو اللہ عزت دے، چند دن کسی کے خلاف کوئی پروپیگنڈا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی عزت اللہ کی دی ہوئی ہے. ایک دن دو دن کی بدنامی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. عزت تو وہ ہے زمین کے اوپر ہو تو عزت، زمین کے اندر ہو تو عزت، یہ عزت ہوتی ہے. جعفر طیار نے صاف کہا ہم اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کریں. یہی ہمارے نبی کا فرمان. نجاشی چونکہ عیسائی تھا، اس کے پاس انجیل کا علم تھا. اس نے کہا کہ جس شخص نے نبوت کا اعلان کیا ہے کیا اس کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ حضرت جعفر طیار آگے تھے اور ابو سفیان پیچھے کھڑے تھے. ٹھیک ہے، اب سوال کیا جاتا حضرت جعفر طیار سے اور پوچھا جاتا ابو سفیان سے، اور ابو سفیان کے پیچھے سب لوگ تھے، گویا کہ وہ ایک کچیری تھی. آگے حضرت جعفر طیار، پیچھے ابو سفیان، ان کے پیچھے ساری پبلک، مکے والے بھی، مکے والے مسلمان بھی، مکے والے کافر بھی، اور حبشہ کے رہنے والے لوگ بھی، پڑھے لکھے عوام خواص سب. تو جب بھی حضرت جعفر طیار جواب دیتے تو نجاشی ابو سفیان کو دیکھتا، تو ابو سفیان یہ سوچ کر کہ لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں، تانا نہ دیں، تو وہ جو سچ ہوتا وہی اس کو اقرار کرنا پڑتا. تو پوچھا کہ بتاؤ اس کے خاندان میں کوئی پہلے بادشاہ بھی گزرا ہے؟ حضرت جعفر طیار نے کہا نہیں، اس کے خاندان میں پہلے کوئی بادشاہ نہیں گزرا جس نبی نے، ہمارے آقا نے نبوت کا اعلان کیا ہے. کہا اچھا یہ بتاؤ اس کا نسب کیسا ہے؟ تو کہا وہ پورے مکے میں سب سے اعلیٰ نسب ہے، اس کے نسب سے بڑھ کر کسی کا نسب نہیں ہے. پھر پوچھا جب وہ جنگ کرتا ہے، یعنی اگر وہ کہیں پر جو ہے وہ لڑے تو کیا وہ ہمیشہ فتح مند ہوتا ہے یا ہمیشہ شکست کھاتا ہے؟ تو کہا کہ اگر کہیں مقابلہ کسی کے ساتھ ہو تو کبھی اس کے مخالفین جیت جاتے ہیں اور کبھی وہ جیت جاتا ہے، یعنی ہار جیت کا معاملہ لگا رہتا ہے. اس کے بعد کہا وہ کس چیز کی بات کرتا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار نے کہا کہ ہم لوگ بتوں کے پجاری تھے، ہم لوگ ایک دوسرے کے حقوق غصب کرنے والے تھے، لیکن وہ تشریف لائے، انہوں نے ہمیں نماز کی دعوت دی، انہوں نے ہمیں صلہ رحمی کی دعوت دی، انہوں نے ہمیں اخلاق حسنہ کی دعوت دی، اور انہوں نے اس طریقے سے امن و سلامتی جو بھی چیزیں پیش کرنی تھی حضرت جعفر طیار نے پیش کی. ساری چیزیں سننے کے بعد پھر کہا ابو سفیان نے یہ تمہارے عیسیٰ کو نہیں مانتے علیہ السلام. تو حضرت جعفر طیار سے نجاشی نے پوچھا حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو دو ٹوک، یہ نہیں کہ سامنے عیسائی ہے تو کچھ بھی کہہ دے، نہیں. فرمایا جس طریقے سے اللہ نے بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا، اسی طرح سے بغیر باپ کے اللہ نے کنواری بتول مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. اور عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے اس لیے کہ اللہ اولاد سے پاک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اہل علم بڑے بڑے راہب بیٹھے ہیں اور اعلائے
کلمت الحق حضرت جعفر تیار کیے جا رہے ہیں. ایسے میں اس وقت جب نجاشی نے کہا کہ جو تمہارا نبی ہے کیا وہ اور کوئی بات کہتا ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں، وہ کہتے ہیں مجھ پہ وحی آتی ہے، کیا وحی کے کچھ الفاظ سنا سکتے ہو؟ قربان جائیں حضرت جعفر کی فراست، ان کی ذہانت پر عنوان کا انتخاب موقع کی مناسبت سے کرنا یہ ہر خطیب کو جعفر تیار نے سکھایا. حضرت جعفر تیار سے کہا وحی کے کچھ الفاظ پڑھ کر کے سناؤ. تو حضرت جعفر تیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی ہے، اور جب سورہ مریم کی تلاوت شروع بھی ہے تو اس وقت نجاشی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. وہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، وہ نیچے اترتے اترتے اتنا نیچے اترا روتے روتے کہ اس نے گھٹنے زمین پہ ٹیک دیے. اور جب اس نے سورہ مریم کی تلاوت سنی اس نے کہا خدا کی عزت کی قسم یہ وہی کلام ہے، کسی انسان کا نہیں بلکہ معبود برحق کا کلام ہے، اور جو عیسیٰ لے کر کے آئے تھے وہی پیغام محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں. اور پھر نجاشی نے کلمہ پڑھا ہے اور وہ مسلمان ہوئے. ان کا ایمان بھی جو ہے وہ ثابت کیا گیا ہے، اور ان کو جو ہے انہوں نے پھر حضور کو تحفے بھیجے. اور ابو سفیان سے کہا ابو سفیان کسی صورت میں ان کو تیرے حوالے نہیں کر سکتا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ اہل حق ہیں، ان کے نظریات سچے ہیں. بعد میں پھر ایسا ہوا، ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ اہل باطل افواہ پھیلانے میں بہت ایک نمبر ہوتے، بڑے چالاک ہوتے. انہوں نے افواہ پھیلا دی کہ کافر اور مسلمان سب میں اتحاد ہو گیا. حالانکہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا اتحاد ہو گیا. مسلمان جو ہے چونکہ کہا گیا ہے مومن بھولا ہوتا ہے، مومن بھولا ہوتا ہے. اور پھر مسلمانوں نے جب سنا کہ اتحاد ہو گیا ہے افواہ کی بنیاد پہ وہ واپس چلے آئے حبشہ چھوڑ کر. اور یہاں پر نجاشی کے متعلق بتا دوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اطلاع دی گئی کہ حضور شاہ حبشہ نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت نجاشی دنیا سے کوچ کر گئے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی. اب اس پر گفتگو کی جاتی ہے لیکن میں اس کی بحث میں نہیں جاتا کہ ان کا جنازہ تو حبشہ میں تھا، حضور نے مدینہ منورہ سے کیسے جنازہ پڑھایا. یاد رکھے ہمارے احناف فقہا کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے لیے زمین سمیٹ لی گئی اور نجاشی کا جنازہ جو حبشہ میں رکھا ہوا تھا وہ مدینہ منورہ میں حضور کے سامنے کر دیا گیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی. کتنا خوش نصیب ہے وہ بادشاہ جس نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، تعاون کیا. آقا نے خود بنفس نفیس ان کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائی، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑی خیر کی بشارتیں دی، جس کو نجاشی کہتے ہیں حبشہ کا بادشاہ. پھر